اور بتا میاں کیسا چل رہا ہے تیرا؟ ارے کیسا چلے گا اماں، کچھ تو دیکھ کے شادی کروائی ہوتی میری، کم سے کم اتنی تو اچھی شکل ہوتی کہ دن میں 1-2 بار میں ذرا غور سے تو دیکھ لیتی۔ ایمان سے دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ دیکھو اماں، اگر مرنے کے بعد بھی یہی شوہر ملا نا تو خدا کی قسم جہنم میں چلی جاؤں گی میں۔ کیا باولی ہوئی ہے، بالکل بوڑم ہو گئی ہے تو۔ ارے وہ دونوں کیسی ہیں، میری زندگی خراب کرنے والی آپ کی دونوں بہویں ہیں۔ کیسی کھلتی تھی میں دونوں کو، کبھی جو ان کے ڈر سے بھائیوں نے مجھے کانچ کی چوڑیاں لا کے دی ہوں، کبھی مہندی لگانے لے گئے ہو، بس عید بقرہ عید ایک جوڑا لا کے منہ پہ مار دیتے تھے یتیموں کی طرح، اور ان کو کیسے مہنگے مہنگے سامان دلائے جاتے تھے، کتنا جلاتی تھی کتنا رلاتی تھی مجھے وہ دونوں۔ آئے اللہ، اماں میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ میرا انصاف کرے گا۔ اگر اس نے آج انصاف نہیں کیا نا تو انشاءاللہ روز محشر ان میں کیڑے پڑیں گے، تم دیکھنا۔ میرے ساتھ جو میں نے برباد کر دیا، یہ میرا حشر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ صبر کر میری بچی، صبر، شوہر کی لگامیں کس کے رکھ، اور یہ جو ہفتے 2 ہفتے میں اپنی اماں کے یہاں دوڑا چلا جاتا ہے نا، اس سلسلے کو بھی روک، سمجھی؟ کہ چھپ چھپا کر بڑھیا کو کہیں پیسے نہ تھماتا ہو، تفتیش کا دائرہ تنگ کر۔ ان شوہروں کو اگر جوتے کی نوک پہ نہ رکھا جائے تو یہ نہیں سدھرتے، وہی کتے کی دم کسی مثال ہے، 100 سال کے بعد بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اچھا میں بعد میں بات کروں گی، خدا حافظ۔ ہاں خدا حافظ۔ خدا کی قسم اماں جان، میرے بھی خیالات لگ بھگ یہی ہیں مردوں کے بارے میں۔ السلام علیکم پھوپھو، امی پھوپھو آئے، پھوپھی آئے، پھوپھو۔ بس چپ، فنگر آن دے لپ۔ یہ ہے صحیح معنوں میں ماشاءاللہ، منہ ناک کان آنکھیں زبان سب بند۔ بدتمیز کہیں کی۔ دیکھیے نکال دیجئے آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے میرے لیے، میں آپ سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں، بلکہ میری نانی جن کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا وہ بھی آپ سے 5-6 سال چھوٹی تھی، تو میں تو آپ سے بہت ہی چھوٹی ہوئی نا، تو چھوٹی ہونے کے ناطے آپ کو اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہوئے میں صدقے دل سے آپ سے معافی مانگتی ہوں اماں جان۔ یہ تو بار بار چھوٹی چھوٹی کی رٹ لگا کے مجھے بزرگ بنا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ خدائی قسم میں کیوں بلا وجہ آپ سے پنگا لوں گی؟ پنگا؟ اے بی بی، یہ کیا گھریلو عورتوں کے بولنے کے الفاظ ہیں؟ پنگا؟ وہ اصل میں اردو بڑی بازاری زبان ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے کہ بڑی عوامی زبان ہو گئی ہے، طرح طرح کے الفاظ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے کل وہ محلے کی لڑکی کی جب آپ نے بال واپس نہیں کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بڑھیا کا دماغ بڑا بھنوٹ ہو رہا ہے۔ بھنوٹ اچھا لگا مجھے، یہ لفظ اچھا لفظ ہے نا ابا جان، اچھا ہے بھنوٹ۔ آپ دیکھیے گا یہ لفظ بھنوٹ اور پنگا آئندہ کورس کی کتابوں میں شامل ہوں گے۔ یہ بڑھیا ہی بابا ہے اردو۔ ویسے نگہت، تو نے میری اولادوں کے سامنے جس طرح میری بے عزتی کی ہے، جس طرح تو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخی ہے، جس طرح تو لڑی ہے، اس پر بھی میں تیری ڈھٹائی کو سلام کرتی ہوں کہ تو بغیر ندامت کے، بغیر خجالت کے کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ اماں مجھے معاف کر دیں۔ یہ تو بالکل یوں ہوا جیسے کوئی بیگم صاحبہ بغیر آستینوں کا بلاؤز اور جارجٹ کی ساڑی پہنے ہوئے اپنے ہی جیسی کسی بیگم صاحبہ کو اپنا کتا تھما کر یہ کہیں ذرا اسے سنبھالنا، میں کلب جا کر آکے سے واپس لے لوں گی۔ بھائی آدمی کی معافی میں کچھ تو پچھتاووں کے آثار ہوں، ایسی ڈھٹائی پر تو خدا بھی بندے کو معاف نہ کرے، اور میں تو ٹھہری عام سی انسان۔ اماں جان ایک تو اب چھالیاں بے دریغ کھاتی ہیں، اوپر سے آپ بولتی بے تحاشا ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے اللہ 100 دفعہ نہ کرے۔ اگر اسی طرح آپ کی ٹرین چھکا چھک چلتی رہی اور خدا نہ خواستہ آپ کی سانس کی نالی میں چھالیا کا ایک دانہ بھی پھنس گیا تو سوچی
आपको तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब तक एम्बुलेंस को फोन किया जाएगा और एम्बुलेंस आएगी, आप तो खुदा ना खास्ता। मेरा आपको मशवरा है कि बोलिए, जरूर बोलिए, मगर इस कदर मत बोलिए कि दूसरे की जबान पर धरे हुए लफ्ज बासी और फफूंद ज़दा हो जाएं। खुदारा अम्मा जान, इसको तंज मत समझिएगा। मैं बहुत नेक नियति से आपसे ये बातें कह रही हूं। आपने मुझे माफ कर दिया ना अम्मा जान? खुदारा मुझे बताइए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दम घुट रहा है, नदामत और परेशानी। छोड़िए अम्मा जान, अब्बा जान का दिमाग कौन सा ठिकाने पर है? आप बताइए ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बहन, माफ कर दिया, जाओ चलो। मेरी प्यारी अम्मा जान। हाँ हाँ ठीक है, बस रात को कौरमा पका लेना, 2-1 दिन से बड़ा दिल चाह रहा है। और मियाँ को फोन पे कहना कि मुर्गी ना उठा के लाए, मटन ले आए। मटन तो भाई मटन होता है, मटन का कौरमा खाऊंगी। आए आज जाओ यहाँ से बहन। ओहो मोटी कमाल। ठहरो, अभी मोटी को मार, अभी धक्का दे रही हूँ, ये ले जाके ठहर जाओ। मोटी को मार, को मार। फिंगर ऑन द लिप। मुसीबत कर दी है, जान के दुश्मन हो गए सब कमबख्त मारे। आए है आए। तू उसको पटा, मैं सामान। वो जरा वो दिखाए ना, ये ऑरेंज वाला, इसको वापस रख दें। वो ऑरेंज दिखाए ना। अरे भैया ये बॉटल पड़ी हुई ना, इसको दिखाए। हाँ ये दिखाए। नहीं ये नहीं चाहिए। वो देखिए ऊपर सूप वाले, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा ये हाँ। ओफो भैया इसे वापस चल भाई रख चल, देना। बहुत तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया? गर्मी बहुत है। चल हाय अम्मा, मेरी अम्मा को भैया ही रहने दे, हमें नहीं चाहिए। चल आजा। अम्मा क्या हो गया अम्मा? अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और दुआएं दो जलील इंसान को, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। जो बोएगा ना वही काटेगा, सही है ना भाई? जो करे वही भरे। तो इसमें इसका क्या कसूर है? सारा कसूर तो भाभी का है। अरे ये भाभियां तो होती ही माचिस की तीलियां हैं, घर को उजाड़ देती हैं, आग लगा देती हैं। अब मेरे साथ क्या किया साजिद भाई और माजिद भाई की बीवियों ने, हैं अल्लाह इनको गारत करे। पतली पतली भवें पॉलर से बना के आ जाती थी और समझती थी 16-16 साल की लौंडियां हैं हम। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी निगत भाभी की जो खाला है, उनके बेटे के हकीके में मेरे साथ क्या किया। मैं ऐसे प्यारी साड़ी बांधी हुई ऐसे गई, मैं इन्होंने क्या किया, मुझे मुंह में बना रही हूँ, टांग दे के गिरा दिया। के बल गिरी हूँ मैं, ऊपर से तस्नीम है भी तस्नीम नहीं है, इनने मेरी मूवी बनानी शुरू कर दी। यूं खड़ी हो गए।